بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کا چھٹا سبق ہے، اور ہم پہلے شرح عقود رسم المفتی کتاب کو پڑھ رہے تھے، تو ابھی اسی تمام احباب یہ کتاب میں نے پہلے آپ حضرات کے پاس بھیج دی ہے، تو اس کتاب کو ذرا کھول لیجئے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 15، تمام احباب اس کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھول لیں۔ دیکھیں صفحہ نمبر 15 کے آخر میں میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ کتاب ہم سوال و جواب کے انداز میں پڑھیں گے، تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سوال وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةِ عِنْدَ قبول توبة الصابی لجناب رفیع صلی اللہ علیہ وسلم فقد نقل صاحب الفتاوى البزازیہ انه یجب قتله عندنا ولا تقبل توبته وإن اسلم۔ دیکھیں گستاخ رسول کی توبہ کی عدم قبولیت کے بارے میں علامہ شامی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں۔ کیا سوال آپ ذرا سمجھیے کہ گستاخ رسول کی توبہ کی عدم قبولیت کے بارے میں علامہ شامی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ فتاوی بزازیہ میں نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک گستاخ رسول کو قتل کرنا واجب ہے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، اگرچہ وہ اسلام قبول کرے، اور وہ اس کی نسبت قاضی، اور اس بات کی وہ نسبت قاضی عیاض علیہ رحمہ کی شفائے شریف اور ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی الصارم المسلول کی طرف کرتے ہیں۔ قاضی عیاض یہ مالکی ہیں اور ابن تیمیہ کا تعلق فقہ حنبلی سے ہے، تو فتاوی بزازیہ کے مطابق ابن حمام اور الدرر الغرر کے مصنف نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک اس کی توبہ قبول ہونے پر جزم کیا گیا ہے، یعنی اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اس پر جزم ہے۔ عدم قبولیت جو ہے وہ شافعی، حنبلی اور مالکی فقہ کے مطابق ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت عدم قبولیت کی ہے اور ان کی ایک روایت قبولیت کی ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول کی جائے گی۔ دیکھیں بات سمجھ آئی ہے۔ اور امام یوسف علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الخراج، اور شرح مختصر امام طحاوی وغیرہ میں کتب مذہب میں قبولیت توبہ کا ذکر ہے۔ یہ جو ذکر ہم نے یہ کتاب کا ذکر کیا، کتاب الخراج لی ابی یوسف و شرح المختصر لی امام طحاوی، ان کی جو کتاب ہے وہ اس کے علاوہ من کتب المذہب، اور اس کے علاوہ جو باقی کتب ہے ان کے اندر کما وضاحت کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان کی جو توبہ ہے اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، اور اس کی توبہ کو قبولیت پر جزم ہے، یقین۔ باقی جو عدم قبولیت ہے وہ فقہ مالکی، شافعی اور حنبلی کے ہاں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال، تیسرا سوال ہمارا یہ صفحہ 16 پر ہے، وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةِ زَمَانِ الرَّهْنِ بِدَعْوَةِ الْحَلَاقِ، یعنی یہاں مسئلہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رہن کی زمان ہلاکت کے دعوے کے ساتھ اس کی وضاحت کیا ہے۔ ذرا دیکھیے علامہ شامی علیہ رحمہ نے ایک اور مثال ذکر کی ہے کہ جب مرتہن کے پاس مرہون چیز ہلاک ہو جائے تو اس کی زمان لازم ہوگی۔ اس سلسلے میں الدرر اور شرح المجمع میں ہے کہ اگر وہ کسی دلیل کے بغیر مرہون چیز کی ہلاکت کا دعویٰ کرے تو اس پر زمان ہوگی، اور التنویر کے متن میں بھی ان دونوں کی اتباع کی گئی ہے۔ وہ اس کی قیمت کا زمان ہوگا، اس کی قیمت جس قدر بھی ہو۔ شیخ خیر الدین علی رحمہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اگر ثبوت پیش کرے تو پھر زمان نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ ساری بات امام مالک علیہ رحمہ کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب کے مطابق قیمت اور قرض میں سے جو کم ہو وہ ضامن ہوگی، وہ اس کی زمان آئے گی،
اور اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ وہ ہلاکت پر ثبوت پیش کرے یا ثبوت پیش نہ کرے، ہمارے ہاں اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح الحقائق سے نقل کرتے ہیں کہ الحقائق میں واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ در مختار کے حاشا در المختار میں بھی اسی بات کی تنبیہ کی گئی ہے اور اس کی کئی مثالیں دی گئی ہیں، اور یہ صاحب نقل میں خطا کی بنیاد پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ جو صاحب ہے یہ خطا کی بنیاد پر ہوتا ہے عام طور پر، یہ جو نقل کا صاحب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ بات آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آگے تیسرا جو سوال آج ہم نے پڑھنا ہے، وہ تیسرا سوال یہ کہ کیا ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے، کیا ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے جو کتب کا مطالعہ کرتا ہے لیکن اس کا کوئی استاد کوئی شیخ نہیں ہے، محض کتب کا مطالعہ کر کے آگے فتویٰ دینا چاہتا ہے، تو کیا ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے؟ آج ہمارا یہ تیسرا جو سوال ہے وہ یہی ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے، اس کو ذرا دیکھیے۔ دیکھیں اس سوال یہ صفحہ نمبر 17 پر ہے، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ سے اسی طرح کا سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ عوام الناس میں سے ہے اور بے علم ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ شخص جو معتبر مشائخ سے علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک یا دو کتابوں سے دیکھ کر فتویٰ دے، بلکہ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 کتابوں سے بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ 10 کتابیں بسا اوقات مذہب سے متعلق ضعیف قول پر اعتماد کر لیتی ہیں، لہذا اس سلسلے میں ان کی تقلید جائز نہیں۔ لیکن جو شخص فقہ میں ماہر اور اہل علم سے ہو اور اہل علم سے اس نے علم بھی حاصل کیا ہو، اس میں ذاتی ملکہ پیدا ہو گیا ہو، تو وہ صحیح اور غیر صحیح کی امتیاز بھی کر سکتا ہو اور متعلقہ مسائل کو اچھے طریقے سے معتبر طریقے پر جانتا بھی ہو، تو یہ شخص لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس مقدس منصب پر اگر فائز ہونے کی بھی کوشش کرے تو اسے سختی سے روک دیا جائے اور اسے جھڑک دیا جائے، کیونکہ اس کے اس عمل کرنے سے بے شمار نقصانات ہوں گے، فائدے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص آدمی سوال کسی سے کرتا ہے، جواب کوئی اور دینے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص مفتی بنا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں 2 لوگ بہت زیادہ، ایک ڈاکٹر ایک مفتی، ہر ہی بندہ علاج بتانا شروع کر دیتا ہے اور ہر ہی شخص فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ شرعاً یہ فتویٰ صرف مفتی کا کام ہے، اور مفتی بھی وہ جس کے اندر فقہ کی صلاحیت اور فقہ کے ذوق پیدا ہو چکا ہو۔ یہ سبق بڑے غور سے اور توجہ سے آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے، یاد کرنا ہے۔ یہ ہم پوری رسم المفتی انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کی صورت میں، تاکہ یہ سوال و جواب اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، بات ذہن میں بٹھانے میں انتہائی آسان ہو۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب